السلام علیکم ناظرین۔ خزانے کی چوری۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک میں دولت آباد نامی ایک شہر تھا۔ اس شہر میں حامد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ بہت غریب تھے۔ اس کے باپ نے اس کو ایک نان بائی کی دکان پر چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے رکھوا دیا تھا تاکہ گھر کے اخراجات چلانے میں کچھ آسانی ہو جائے۔ دکان کا مالک بشارت نامی ایک نوجوان لڑکا تھا اور بہت نیک دل تھا۔ وہ حامد کو بالکل اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتا تھا اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا تھا۔ بشارت نے اپنی محنت اور ایمانداری کی بدولت کافی شہرت حاصل کر لی تھی اور اس کی دکان خوب چلتی تھی۔ رات کو جب دکان بند ہوتی تھی تو وہ حامد کو بچے ہوئے کلچے، تافتان اور شیر مال بھی دے دیا کرتا تھا، جنہیں حامد گھر لے جاتا اور سب گھر والے رات کا کھانا پیٹ بھر کر کھاتے تھے۔ اس کی ماں اگر کسی وجہ سے سالن نہیں پکا پاتی تھی تو وہ لوگ تافتان اور شیر مال دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرتے تھے۔ حامد کو بشارت نان بائی کی دکان سے جو پیسے ملتے تھے، ان پیسوں کو وہ باپ کو دے دیتا تھا۔ ان کو جمع کر کے اس کا باپ ایک بکری بھی خرید لایا تھا، جس سے انہیں دودھ کی بھی آسانی ہو گئی تھی۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ نان بائی بشارت کو گھر پر کوئی کام پڑ گیا۔ اس نے حامد کو جلدی چھٹی دے دی اور خود گھر چلا گیا۔ چھٹی ملنے پر حامد بہت خوش تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ آج سارا دن گھومے پھرے گا۔ وہ بازار کی طرف نکل گیا۔ نان بائی بشارت نے گھر جاتے ہوئے اسے چند سکے بھی دے دیے تھے اور کہا تھا کہ بازار سے کوئی چیز لے کر کھا لینا۔ حامد کو جلیبیاں بہت پسند تھیں۔ اس کو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بہت محبت تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ گرم گرم جلیبیاں خرید کر گھر لے جائے گا اور سب گھر والوں کے ساتھ کھائے گا۔ وہ بازار پہنچا تو وہاں بڑی گہما گہمی تھی۔ دکانوں پر لوگوں کا رش تھا۔ ایک طرف بہت سے مزدور ایک قطار میں بیٹھے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی انہیں مزدوری کروانے کے لیے ساتھ لے جائے گا۔ دودھ والے کی دکان پر بیٹھے لوگ بڑے بڑے پیالوں میں دودھ پی رہے تھے۔ وہ ایک جلیبی کی دکان پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جلیبی والا بڑے سے تیل کے کڑاہے میں جلیبیاں بنا رہا تھا اور انہیں شیرے کے ٹب میں ڈالتا جا رہا تھا۔ حامد نے سکے نکالنے کے لیے ابھی جیب میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بڑی سی 2 گھوڑوں والی بگھی وہاں سے کچھ دور آ کر رکی۔ اس میں سے ایک بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی اترا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وہاں پر کھڑے ہوئے 8-10 سال کے ایک بچے کو اٹھا کر بگھی میں ڈالا اور بگھی چل پڑی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ نہ تو وہ اس بچے کی شکل دیکھ سکا اور نہ ہی یہ سمجھ سکا کہ ہوا کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ بگھی میں بیٹھا ہوا بدمعاش کسی بچے کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ حامد نے فوراً ہی اس بگھی کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ بازار کے لوگ بھی اس واقعہ پر ہکا بکا تھے اور انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ بگھی میں 2 تازہ دم گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ حامد 14-15 سال کا ایک دبلا پتلا سا لڑکا تھا۔ وہ اپنی پوری قوت سے بگھی کے پیچھے دوڑا تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پرسرار بگھی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ حامد مایوس نہیں ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس بچے کو بدمعاش لوگ تاوان کے لیے پکڑ کر لے گئے ہوں گے۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دے گا۔ وہ ایک بہادر اور عقل مند لڑکا تھا۔ زمین کچی اور ریتلی تھی۔ وہ بگھی کے پہیوں کے نشان دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ وہ چلتا گیا مگر ایک جگہ اس کو رکنا پڑ گیا۔ آگے سمندر تھا اور یہاں آ کر بگھی کے پہیوں کے نشان غائب ہو گئے تھے۔ حامد کو بہت مایوسی ہوئی اور وہ ناکام و نامراد واپس لوٹ گیا۔ اس کا دل اس واقعہ سے بہت افسردہ ہو گیا تھا۔ وہ بدمعاش نہ جانے کس کی ماں کے لخت جگر کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ جلیبیوں کا خیال چھوڑ کر وہ سیدھا گھر پہنچا تاکہ ماں کو اس واقعہ کے بارے میں بتائے۔ جیسے ہی وہ اپنی گلی میں داخل ہوا، اس کو عبدل کے گھر کے سامنے لوگوں کا جھمگٹا نظر آیا۔ وہ ایک ماہر تعمیراتی کاریگر تھا اور بڑے بڑے وزیروں اور امراء کے محل تعمیر کرتا تھا۔ بادشاہ کا نیا محل بھی اس نے ہی بنایا تھا۔ پوچھ گچھ کرنے پر پتہ چلا کہ بازار سے اس کا چھوٹا بیٹا وہ بدمعاش اغوا کر کے لے گیا ہے۔ عبدل اور اس کی بیوی اس واقعہ سے سخت پریشان تھے۔ اس کی بیوی کو غش پر غش آ رہے تھے اور پاس پڑوس والے ان کو تسلی دے رہے تھے۔ حامد افسردہ دل کے ساتھ گھر چلا آیا۔ گھر آ کر اس نے ساری کہانی ماں کو سنائی۔ ماں سیدھی سادی تھی۔ گھبرا کر بولی، حامد تجھے ان بدمعاشوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر وہ کچھ نقصان پہنچا دیتے تو کیا ہوتا؟ حامد نے کہا، ماں فائدہ اور نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے بھی اس بچے کی مدد کرنا چاہی تھی۔ اس کی ماں خاموش ہو گئی۔ ویسے وہ ابھی تک فکر مند تھی۔ رات کو اس کی ماں نے اسے کسی کام سے بازار بھیجا۔ وہ ابھی راستے میں ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہے، وہی بھگی جس میں عبدل کے بیٹے کو اغوا کیا گیا تھا ایک کھلے میدان میں آ کر رکی۔ حامد جلدی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ اس بھگی سے ایک آدمی اترا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا عبدل کے گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ حامد بھی بڑی احتیاط سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ رات زیادہ ہو گئی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے۔ گلی محلے سنسان پڑے ہوئے تھے۔ عبدل نے اس واقعے کے فوراً بعد کوتوال جا کر اپنے بیٹے کے متعلق رپورٹ لکھوا دی تھی اور شہر کے کوتوال نے اس کو تسلی دی تھی کہ وہ جلد ہی اس کے بیٹے کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ کوتوال نے اپنے بہت سے سپاہیوں کو اس کام پر لگا دیا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر بچہ نہ ملا تو عبدل بادشاہ سے فریاد کرے گا۔ بادشاہ اس کو بہت اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ اس کا نیا اور خوبصورت محل عبدل کی نگرانی میں ہی بنا تھا۔ اس وجہ سے کوتوال کو خطرہ تھا کہ بادشاہ اس سلسلے میں اسے باز پرس کرے گا۔ وہ پرسرار آدمی عبدل کے گھر کے پاس رکا۔ حامد بھی اس کے بہت قریب پہنچ کر ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا اور تھوڑا سا سر نکال کر اس کو دیکھنے لگا۔ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک دی۔ دروازہ کھولنے والا عبدل تھا۔ وہ یہ سمجھا تھا کہ شاید اس کا بیٹا مل گیا ہے اور کوتوال اس کو اپنے ساتھ لایا ہے۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو اس آدمی کی خوفناک شکل دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اس آدمی نے اپنے سخت آواز میں کہا، تمہارا بیٹا ہمارے پاس قید ہے۔ تم نے بادشاہ کا محل بنایا تھا۔ تم اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہتے ہو تو بادشاہ کے محل کا نقشہ ہمارے حوالے کر دو۔ یہ بات یاد رکھنا کہ تم اس بات کا تذکرہ کسی سے نہیں کرو گے ورنہ ہم تمہارے بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس آدمی کی بات سن کر عبدل کے چہرے سے خوف کے آثار دور ہو گئے۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت کے محل کے نقشے کو لے کر تم ضرور ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہو۔ پوری رعایا بادشاہ سلامت کی وفادار ہے۔ میں بھی ان کا وفادار ہوں۔ تم کچھ بھی کر لو، میں بادشاہ سلامت سے غداری نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر وہ آدمی طیش میں آ گیا۔ اس نے لات مار کر دروازے پر رکھا گملہ توڑ دیا اور خون خوار لہجے میں بولا، میں کل اسی وقت پھر آؤں گا۔ اچھی طرح سوچ لینا، بادشاہ کی وفاداری چاہتے ہو یا اپنے بیٹے کی زندگی۔ تم ہمیں جانتے نہیں ہو، ہم بہت خطرناک لوگ ہیں۔ حامد نے یہ تمام باتیں سن لی تھیں۔ اس نے جب یہ سنا کہ یہ شخص بادشاہ سلامت کو نقصان پہنچانے کا سوچ رہا ہے تو حامد کو بھی بہت غصہ آیا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ ان لوگوں کے عزائم خاک میں ملانے کی پوری کوشش کرے گا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور دبے قدموں سے دوڑتا ہوا بگھی کے پاس آیا۔ بگھی کے پیچھے والے حصے میں سامان رکھنے کے لیے لکڑی کا ایک چھوٹا سا کیبن بنا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کا دروازہ کھولا اور اندر جھانکا۔ وہ کافی کشادہ تھا اور خالی تھا۔ حامد جلدی سے اس میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی بھی واپس آ گیا اور بگھی چل پڑی۔ بگھی کے اس کیبن کی دیواروں میں ایک دو جگہ چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے۔ حامد ان سوراخوں میں سے باہر جھانکنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بگھی سمندر کے کنارے پہنچ گئی۔ حامد کو ایک بہت بڑا پانی کا جہاز نظر آیا۔ بگھی نزدیک پہنچی تو جہاز سے ایک تختہ کھول کر کنارے سے لگا دیا گیا۔ بگھی اس پر سے ہوتی ہوئی جہاز کے عرصے پر پہنچ گئی۔ اب حامد کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی کہ بگھی میں دو گھوڑے کیوں جوتے گئے تھے۔ ایک اکیلا گھوڑا اس ڈھلوان لکڑی کے تختے سے اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا۔ حامد کو کیبن کی دیواروں کی سوراخوں سے جہاز کے عرصے پر تلواروں سے مسلح بہت سارے افراد نظر آئے۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے خوف سے کھڑے ہو گئے کہ وہ بحری ڈاکوؤں کے جہاز پر پہنچ گیا ہے۔ بگھی عرصے پر پہنچی تو اس میں بیٹھا ہوا آدمی نیچے اترا۔ دو آدمی گھوڑوں کو کھولنے لگے اور پھر بگھی کو ایک کونے میں کھڑا کر دیا۔ حامد اس انتظار میں تھا کہ ڈاکو کھانے پینے سے فارغ ہو کر سوئیں تو وہ اس کیبن سے نکل کر عبدل کے لڑکے کو تلاش کرے۔ آدھی رات کے وقت سب لوگ سونے کے لیے چلے گئے۔ بحری جہاز بیچ سمندر میں کھڑا تھا۔ حامد کو بھوک بھی ستانے لگی تھی۔ جب ہر طرف خاموشی چھا گئی تو وہ خاموشی سے کیبن سے نکلا۔ اس کے دائیں طرف باورچی خانہ تھا اور ایک تشت میں خوشبودار تلی ہوئی مچھلیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے کچھ مچھلیاں ایک تھیلے میں ڈالیں اور وہاں سے نکل گیا۔ اب وہ جہاز کے اس حصے میں آ گیا تھا جہاں اس کے دائیں بائیں ڈاکوؤں کے کمرے تھے اور سب کے دروازے بند تھے۔ ان کو اس بات کا ذرا بھی خدشہ نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی آ سکتا ہے، اس لیے حامد کو
کوئی پہرے دار بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سامنے جا کر ایک راستہ نیچے جاتا نظر آیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ یہ ڈاکوؤں کا گودام تھا اور یہاں پر اناج کی بوریاں اور لوٹے ہوئے سامان کے ڈھیر نظر آئے۔ ایک طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے کی کنڈی باہر سے بند تھی اور اندر سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حامد نے جھپٹ کر دروازہ کھولا۔ اندر عبدل کا لڑکا طلحہ موجود تھا۔ ایک ہی محلے میں رہنے کی وجہ سے وہ حامد کو پہچانتا تھا۔ طلحہ نے حامد کو دیکھا تو اس کے گلے سے لگ کر رونے لگا۔ حامد بھائی، مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، یہ مجھے کھانے کو بھی کچھ نہیں دیتے۔ ان میں سے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ جب تیرا باپ ہمیں بادشاہ کے محل کا نقشہ دے دے گا تو ہم تجھے کھانے کو بھی دیں گے اور آزاد بھی کر دیں گے۔ انہیں بادشاہ کے محل کا نقشہ کیوں چاہیے؟ کیا یہ لوگ بھی بادشاہ سلامت جیسا محل بنانا چاہتے ہیں؟ طلحہ کی بات پر حامد کو ہنسی آ گئی۔ اس نے ہنسی روک کر طلحہ کو تسلی دی اور تھیلے میں سے مچھلیاں نکال کر اسے دیں۔ مچھلی دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ بھوکا تو تھا ہی، جلدی جلدی کھانے لگا۔ اسے کھاتا چھوڑ کر حامد دوبارہ دبے قدموں چلتا ہوا باورچی خانے میں آیا اور دوسری کچھ کھانے کی اشیاء اور پانی لے کر دوبارہ طلحہ کے پاس آیا۔ اس کا بھی بھوک کے مارے برا حال تھا، وہ بھی کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانے کے بعد حامد نے اسے بہت سی باتیں سمجھائیں اور اسے کہا کہ وہ جیسا کہے اس پر عمل کرے۔ اس کے بعد اس نے طلحہ کو اپنے ساتھ لیا، کمرے کو باہر سے کنڈی لگائی اور دونوں بڑی خاموشی سے چلتے ہوئے بگھی کے پاس آئے اور کیبن کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے۔ حامد کو اپنے ماں باپ کی فکر ستانے لگی۔ اس کی گمشدگی سے یقیناً بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ طلحہ کو جلد سے جلد گھر پہنچ جانا چاہتا تھا، مگر وہ لوگ بیچ سمندر میں تھے اور کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں تھا کہ وہ دونوں کنارے تک پہنچ سکتے۔ اب تو صرف ایک ہی حل تھا کہ وہ ڈاکو رات کو عبدل سے ملنے جائیں اور اس طرح وہ لوگ بھی یہاں سے نکل جائیں۔ ان لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، اس لیے اس پریشانی میں انہیں نیند نے آ گھیرا۔ وہ صبح دیر تک سوتے رہے، باقی دن رات کا انتظار کرتے کرتے گزر گیا۔ جب اچھی خاصی رات ہو گئی تو ڈاکو کے جہاز نے ساحل کا رخ کیا اور بگھی لکڑی کے تختوں پر سے ہوتی ہوئی خشکی پر آئی اور تیزی سے دولت آباد کی طرف روانہ ہو گئی۔ طلحہ بہت خوش تھا، اسے اپنی اماں اور ابا بہت یاد آ رہے تھے۔ ادھر عبدل نے صبح ہوتے ہی بادشاہ سے ملاقات کر کے اسے ساری صورتحال سے واقف کر دیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، عبدل، ہمیں تم پر فخر ہے، تم نے ہمارے بھلے کو دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ہم تم سے بہت خوش ہیں اور پوری کوشش کریں گے کہ تمہارا بیٹا بازیاب ہو جائے۔ عبدل نے کہا، جہاں پناہ، میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں، آدمی کو نہ تو کسی مجرم کی بات ماننی چاہیے اور نہ اسے کسی جرم کا حصہ بننا چاہیے۔ عبدل نے بادشاہ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ بدمعاش آج رات پھر اس کے پاس آئے گا۔ بادشاہ نے اسی وقت کوتوال کو طلب کیا اور اس کو ضروری ہدایات دینے لگا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق کوتوال نے عبدل کے گھر کے چاروں طرف تلواروں سے مسلح سپاہی تعینات کر دیے۔ ڈاکوؤں کو عبدل سے اس بات کا خطرہ نہیں تھا کہ وہ اس بارے میں کسی کو کچھ بتائے گا، کیونکہ اس کا بیٹا ان کے قبضے میں تھا۔ اس ڈاکو نے کل رات کی طرح بگھی کو پھر اسی میدان پر کھڑا کر دیا اور خود اس سے اتر کر تیز تیز قدموں سے عبدل کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب وہ کچھ دور نکل گیا تو حامد اور طلحہ بھی بگھی سے باہر آئے اور خاموشی سے چھپتے چھپاتے ڈاکوؤں کے پیچھے چل پڑے۔ ڈاکو جیسے ہی عبدل کے گھر کے نزدیک پہنچا، سپاہیوں نے اسے قابو کر لیا۔ ڈاکو چلا کر بولا، عبدل، تو نے اچھا نہیں کیا، میں اگر تھوڑی دیر تک اپنے ساتھیوں کے پاس نہیں پہنچا تو وہ تیرے بیٹے کو قتل کر دیں گے۔ عین اسی وقت حامد، طلحہ کے ساتھ سب لوگ سامنے آ گئے۔ جھوٹ مت بولو، عبدل چاچا کا بیٹا تو یہ رہا، تمہارے ظالم ساتھی اسے کیسے قتل کریں گے؟ طلحہ کو دیکھ کر ڈاکوؤں کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ عبدل نے دوڑ کر طلحہ کو گلے سے لگایا اور چلا کر بولا، ارے دیکھ نیک بخت، ہمارا طلحہ گھر لوٹ آیا ہے۔ اس کی چیخ و پکار سن کر طلحہ کی ماں فوراً ہی باہر نکل کر آ گئی اور پھر جو وہ طلحہ سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر روئی ہے تو دیکھنے والوں کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئیں۔ اسی اثنا میں حامد کے ماں باپ بھی وہاں آ گئے تھے۔ اس کی ماں ذرا بھی پریشان نہیں تھی۔ اس نے حامد کو گلے سے لگایا اور بولی، میں نے تو سب سے کہہ دیا تھا کہ میرا حامد عبدل بھائی کے بیٹے طلحہ کو لے کر ہی آئے گا۔ ماں کی یہ بات سن کر طلحہ کو بہت خوشی ہوئی۔
कोतवाल ने डाकू को इसी वक्त गिरफ्तार करके बादशाह के सामने पेश किया। वो खौफ के मारे थर थर काँप रहा था। बादशाह सलामत, ये डाकू इतने जालिम हैं कि उन्होंने तलहा को कुछ खाने को भी नहीं दिया था। हामिद ने बादशाह से कहा। बादशाह ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, तुम एक बहादुर लड़के हो, हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हुए। फिर वो कोतवाल की तरफ मुड़ा और बोला, ये क्या हो रहा है? कोतवाल साहब, छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े डाकुओं को पकड़वा रहे हैं और आप हैं कि मज़े से आंखें बंद किए बैठे हुए हैं। समंदरी डाकुओं की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो हमारे महल का नक्शा हासिल करके न जाने हमारे खिलाफ कौन सी साजिश करना चाह रहे थे। कोतवाल, तुम्हारी कारकर्दगी से हम सख्त मायूस हुए हैं। बादशाह की बात सुनकर कोतवाल का खून खुश्क हो गया था और हाथ पाँव में लर्जा तारी होने लगा। वज़ीर ने हाथ बांधकर अर्ज़ की, मेरा तो ख्याल है कि वो महल पर शब्बे खून मार कर तख्त पर कब्ज़ा करना चाह रहे थे। महल का नक्शा अगर उन्हें मिल जाता तो इससे उन्हें महल में रहने वालों के कमरों की निशानदही भी हो जाती और इस बात का भी इल्म हो जाता कि महल में कितने पहरेदार इसकी हिफाजत पर मामूर हैं। कोतवाल ने शर्मिंदगी से गर्दन झुका ली थी। उसको इस बात पर सख्त शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था कि वो समंदरी डाकू यूं दंदनाते फिर रहे थे। बादशाह ने उसी वक्त जल्लाद को तलब किया और उससे कहा कि अब हम इस डाकू से कुछ पूछेंगे, अगर ये जवाब ना दे तो तुम इसकी गर्दन उड़ा देना। जल्लाद ने अपनी तलवार निकाल कर हाथ में पकड़ ली और डाकू के सामने जाकर खड़ा हो गया। चमकदार तलवार देखकर डाकू का रंग फिक हो गया। बादशाह ने उसको मुखातिब करके कहा, सच सच बताओ, तुम लोग महल का नक्शा क्यों लेना चाहते थे? डाकू ने थूक निगल कर कहा, बादशाह सलामत, हमारा सरदार बहुत लालची आदमी है। वो महल के नक्शे से आपके ख़जानों तक पहुंचना चाहता था ताकि उनको चोरी कर सके। ख़जाने को चोरी करके वो बहुत अमीर आदमी बनना चाहता था। बादशाह ने कहा, वो ख़जाना हमारा नहीं है, हमारी राया का है, और अगर वो चोरी हो जाता तो फिर हम अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली बग़ैर पैसों के कैसे करते? अपनी फ़ौज, सिपाहियों और 2 सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें कैसे देते? तुम्हारा जुर्म बहुत बड़ा है, तुम्हें इसकी सख्त सज़ा मिलेगी। इस डाकू को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद कोतवाल ने बहुत सारे सिपाही साथ लिए और हामिद से कहा, अब तुम हमें इस जगह ले चलो जहाँ समुंदर में वो जहाज़ खड़ा है। हामिद और कोतवाल डाकू की बग्घी में बैठे और हामिद कोतवाल को रास्ता बताने लगा। सिपाही चुपके चुपके उन लोगों के पीछे आ रहे थे। समुंदर पर जहाज़ खड़ा था और उसमें मौजूद डाकू अपने साथी का इंतज़ार कर रहे थे। बग्घी देखकर डाकू ये समझे कि उनका साथी आ गया है। अंधेरा होने की वजह से वो कोतवाल और हामिद की शक्लें नहीं देख सके थे। जैसे ही लकड़ी के बड़े से तख्ते ने साहिल को छुआ, कोतवाल के सारे छुपे सिपाही बाहर निकल आए और इस तख्ते की मदद से जहाज़ के ऊपर चढ़कर डाकुओं पर हल्ला बोल दिया। डाकू बेखबरी में पकड़े गए। चंद एक डाकुओं ने घबरा कर समंदर में छलांग लगा दी। कोतवाल के हुक्म पर उसके सिपाही भी समंदर में कूद गए और भागने वाले डाकुओं को भी गिरफ्तार कर लिया। उनका सरदार जहाज़ के तहखाने में बैठा सोने के सिक्कों की बोरी खोलकर सिक्के गिन रहा था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। डाकुओं के जहाज़ से बहुत सारा लूटा हुआ माल बरामद हुआ था। बादशाह ने इन तमाम चीज़ों को इन लोगों को वापस कर दिया जिनको लूट कर डाकुओं ने उसे जमा किया था। अब्दुल को बादशाह से वफादारी के बदले और हामिद को इसकी बहादुरी के सिले में बादशाह ने 2-2 हज़ार अशरफियाँ इनाम में दीं। अब्दुल तो खैर पहले ही बहुत अमीर था, मगर बादशाह के इनाम की वजह से हामिद और इसके घर वालों के दिन फिर गए थे। अगले रोज़ जब हामिद हस्बे मामूल दुकान पर पहुंचा तो बशारत नान बाई ने उसकी बड़ी आवभगत की। उसने कहा, हामिद, अब तो तुम एक अमीर लड़के हो गए हो। बादशाह सलामत तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हुए हैं। मुझे पता है कि अब तुम मेरी दुकान पर काम नहीं करोगे। हामिद ने हंसकर कहा, बादशाह सलामत ने मुझे जितनी भी अशरफियाँ दी थी वो तो मेरी माँ ने ले ली हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर मैंने काम करना छोड़ दिया तो फिर जलेबियाँ कहाँ से ख़रीदूँगा? और जनाब, मेरा तो ये ख्याल है कि आदमी के पास चाहे जितनी भी दौलत आ जाए उसे हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठना चाहिए। कुछ ना कुछ करते रहने में ही भलाई है। उसकी बात सुनकर बशारत नान बाई बहुत खुश हुआ और बोला, हामिद, मेरा दिल कहता है कि तुम अपनी बहादुरी, खुदातरसी और अच्छे ख्यालात की वजह से एक रोज़ बहुत बड़े आदमी बनोगे। हामिद ने मुस्कुराते हुए झुककर उसका शुक्रिया अदा किया और फिर दुकान के कामों में लग गया। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।